حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان کے موقع پر کشتی میں سوار ہوئے تو وہاں اچانک ان کو شیطان نظر آیا۔ انہوں نے شیطان سے کہا، تو یہاں بھی پہنچ گیا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تیرا راز معلوم نہ کر لوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا اور فرمایا، تیرا راز مجھ کو بتا، تو گمراہ جو کرتا ہے وہ کس راستے سے کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 5 باتیں ہیں، لیکن 5 باتوں میں سے میں آپ کو 3 باتیں بتا دیتا ہوں، 2 باتیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اس مردود سے کہو کہ ہمیں ان 3 کی ضرورت نہیں، وہ 2 ہی بتا دے، اس لیے کہ اصل تو وہی ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ان 3 باتوں کی ضرورت نہیں ہے جو تو مجھے بتانے والا ہے، وہ 2 باتیں بتا جو تو مجھے بتانا نہیں چاہتا۔ اب کی بار شیطان مجبور ہو گیا، کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ نہیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہی 2 باتیں اصل ہیں۔ شیطان کہنے لگا کہ وہ 2 باتیں جس سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں اور آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا، وہ آپ سن لیجئے۔ ان میں سے پہلا حسد کرنا ہے اور دوسرا ہرس ہے۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ حسد سے میں گرا اور ہرس سے حضرت آدم علیہ السلام گر گئے، اس لیے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو علم عطا فرمایا اور ان کی شان و شوکت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتے سجدے میں گر گئے اور مجھے تکبر نے روکے رکھا۔ تکبر کے بعد حسد پیدا ہوا۔ حسد اس لیے پیدا ہوا کہ ان کی وجہ سے میں اللہ کی نگاہ میں گر گیا ہوں، اب کسی نہ کسی طرح ان کو بھی گرانا چاہتا ہوں، یہ ہے حسد۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جس پھل سے منع کیا گیا تھا جا کر اس کو کھا لیا تھا، اس لیے کہ شیطان نے قسم کھا کھا کر ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس پھل کو کھانے کا بہت فائدہ ہے، اور اگر آپ اس کو کھا لیں گے تو کبھی نہیں مریں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، کھا لیں گے۔ انہوں نے ہرس میں آ کر کھا لیا۔ اس کو شیطان نے کہا کہ حسد نے مجھے تباہ کیا اور ہرس کی بیماری نے حضرت آدم علیہ السلام کو گرا کر رکھ دیا، اور انہی 2 عمل سے میں انسان کو گمراہ کر دیتا ہوں۔